بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جاپان کے خودکشی کے جنگل کا اصل نام کیا ہے۔ خودکشی کرنے والوں کو بھلا نام سے کیا غرض؟ جب کسی کا خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے تو وہ اس جنگل کا رخ کرتا ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ 7 صنعتی ملکوں میں جاپان کو یہ اولویت بھی حاصل ہے کہ وہاں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے۔ خودکشی کا جنگل جاپان میں ہمیشہ سے موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی تاریخ بھی کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہ ہے سن 864 کا، جب اس علاقے میں واقع آتش فشاں پہاڑ فیوجی اچانک پھٹ پڑا اور لاوا اگلنے لگا۔ ماؤنٹ فوجی کا لاوا تقریباً 30 کلومیٹر رقبے میں پھیل گیا۔ جبکہ لاوا آہستہ آہستہ سرد ہوا تو وہاں پودے سر نکلنے لگے اور پھر آنے والے برسوں میں وہاں ایک اتنا گھنا جنگل کھڑا ہو گیا جہاں سورج کی روشنی کے لیے بھی زمین تک پہنچنا محال ہو گیا، اور وہ ایک ایسا جنگل بن گیا جہاں دن کے وقت بھی رات جیسا منظر ہوتا ہے۔ لاوا نے زمین کی سطح کو بھرا بھرا اور مسامدار بنا دیا ہے جو آوازوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ لاوے نے زمین کی سطح کو برابر اور مسامدار بنا دیا ہے جو آوازوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تاریخی جنگل کے زیادہ تر حصوں میں موت جیسے خاموشی چھائی رہتی ہے۔ اس جنگل کو جاپانی زبان میں اوکے گاڑا کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے درختوں کا سمندر۔ یہ نام کب پڑا کوئی نہیں جانتا، تاہم یہ واضح ہے کہ پچھلی صدی کے وسط تک اس جنگل میں خودکشی کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت تک اوکا گاڑا کو ایک مقدس جنگل کی حیثیت حاصل تھی اور کئی جاپانی اس کو پوجا کرتے تھے۔ 1970 کے عشرے میں جنگل سے کئی ایسے مہم جوؤں کا گزرا ہوا جنہیں لکھنے لکھانے سے بھی دلچسپی تھی۔ پھر کیا تھا، آنے والے دنوں اوکا گاڑا پر کئی ایسے ناول لکھے گئے، پھر فلمیں اور ٹیلی ویژن سیریز بننے لگے، اور اچانک کسی مصنف کی قوت تخیل نے اس جنگل کو خودکشی کے لیے ایک مثالی مقام بنا کر پیش کیا۔ آنے والے برسوں میں کئی فلموں اور ڈراموں میں اس جنگل میں خودکشی کے منظر فلمائے گئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، جاپانی جو دنیا کے دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں، اوکا گاڑا کا رخ کرنے لگے اور اونچے گھنے درختوں کی تاریخ چاؤ میں انسانی نعشیں ملنے کے واقعات بڑھنے لگے۔ جنگل میں خودکشی کے زیادہ تر واقعات مارچ کے دوران ہوتے ہیں، جو جاپان کے مالی سال کا آخری مہینہ ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اکثر خودکشیوں کا سبب مالی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جنگل میں معیشت تلاش کرنے والے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر خودکشیاں درخت سے پھندا لگا کر لٹکنے اور بھاری مقدار میں منشیات کھا کر کی جاتی ہے۔ جاپان میں ہر سال 20,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس کے بارے میں کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے جاتے کہ خودکشی کا جنگل ان میں سے کتنے لوگوں کا آخری ٹھکانہ بنتا ہے۔ اعداد و شمار جاری نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خودکشی کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ جاپان کے مختلف حصوں میں خودکشی کی شرح مختلف ہے، لیکن یاماناشی کے علاقے میں جہاں جنگل واقع ہے، خودکشی کی شرح پورے جاپان میں سب سے زیادہ ہے۔ مقامی آبادی کو شکایت ہے کہ میڈیا نے ایک مقدس جنگل کو خودکشی کا جنگل بنا کر پیش کیا اور خودکشی کرنے والوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ اس جنگل میں آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کریں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اوکا گاڑا سے ملنے والی زیادہ تر لاشیں اجنبیوں کی ہوتی ہیں۔ ایک مقامی باشندے وطان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس جنگل کو دنیا بھر میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تو بیرونی ملکوں سے بھی لوگ خودکشی کے لیے اوکا گاڑا کا رخ کرتے ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہ دیکھنے کے لیے بھی اس جنگل میں آتے ہیں۔ گھنے درختوں کی تاریخ سائے سے گزرتے ہوئے جہاں اپنی آواز بھی گہرا سکوت توڑنے میں ناکام رہتی ہے۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ جنگل کے داخلی دروازے پر ایک بورڈ نصب ہے جس پر لکھا ہے کہ زندگی آپ کے والدین کی جانب سے آپ کو دیا جانے والا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں سکون سے بیٹھ کر اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچیے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں اس نمبر پر فون کریں۔ ایک رضاکار نے بتایا کہ فون کرنے کے بعد خودکشی کی نیت سے آنے والے کئی لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ایک اور رضاکار کوچی جنگل کے داخلی دروازے پر گٹار بجا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ موت کا سکوت توڑنے کے لیے زندگی کا رگ بجا رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ ایک روز خودکشی کا جنگل ایک روز پھر سے مقدس جنگل بن جائے گا اور لوگ یہاں عبادت کے لیے آیا کریں گے۔